ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی و اصحابہ العشرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم، اس کا درس ہمارا جاری ہے۔ دوسرے حصے کا درس ہم سن رہے تھے جس میں عشرہ مبشرہ کے فضائل و کمالات اور ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے بعد جن کا تذکرہ ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر معہود ہے، معلوم ہے ہم لوگوں کو کہ ان کے بعد تذکرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا کیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے تو مصنف علیہ رحمٰن نے نسب ذکر کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی العاص بن امیۃ بن عبد شمس بن عبد مناف یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عبد مناف وهو الاب الخامس وامہ اروى بنت قریظ بن ربیعۃ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف وامها ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پانچویں پشت کے اندر جا کے مل جاتا ہے۔ عبد مناف میں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آگے پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلتا ہے وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے۔ تو آپ کے والد کا نام عفان تھا اور آپ کی والدہ کا نام اروہ تھا، اروہ بنت قریظ بن ربیعۃ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ بھی جا کے عبد مناف کے اندر ان کا جو نسب ہے والدہ کی طرف سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی، یعنی حضرت اروہ کی والدہ، ان کا تذکرہ پیچھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیوں کا تذکرہ ہوا تو اس میں گزر چکا ہے کہ ان کا نام بیضاء بنت عبد المطلب تھا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہے، جن کا نام بیضاء ہے اور کنیت ان کی ام حکیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو فضائل و کمالات ہیں اس میں سب سے بڑی فضیلت تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ پاک نے مختلف فضیلتوں سے نوازا تھا، اور کچھ فضیلتیں کچھ کے اندر ایسی تھیں جو دوسروں کے اندر موجود نہیں تھیں، کسی کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں ایسی تھیں جو دوسروں کے اندر موجود نہیں تھیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فضائل و کمالات کے ایک مجمع تھے، منبع تھے اور جامع تھے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس پر کتاب علماء نے تحریر کی ہیں، احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر پورا چیپٹر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ البتہ جو آپ کی سب سے اہم خصوصیات واضح ہوتی ہیں کہ جو فطری اللہ پاک نے چیزیں آپ کو عطا فرمائی تھیں اور پھر اس کے بعد ایک خارجی آپ کو اللہ پاک نے خصوصیت عطا فرمائی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے تھے۔ حیا کا مادہ اللہ پاک نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جس کو عطا فرمایا، یعنی اس امت کے اندر جس کو عطا ہوا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت کا سب سے باحیا انسان قرار دیا۔ اور مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے تو پنڈلی سے آپ کے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے کپڑا ویسے ہی رہنے دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو کپڑا ویسے ہی رہنے دیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو صحیح کیا، نے پنڈلی کو بھی چھپایا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حیا کا مادہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھا۔ اور جانتے ہیں حدیث مبارکہ مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک میں فرمایا کہ الحیاء خیر کلو، حیا خیر ہی خیر، یعنی ساری خیر حیا کے اندر ہے، اور ایک میں فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا جتنی ہو خیر ہی خیر ہے، اور فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرینا، یہ حیا اور ایمان آپس میں ملی ہوئی ہیں، اذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جاتی ہے تو دوسرے کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ حیا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے درس کے دوران ہم نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 60 سے زیادہ شعبے بیان کیے اور پھر خاص طور پہ حیا کا ذکر کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حیا وہ وصف اور وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے دیگر شعبوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بندہ ان پر بخوبی عمل کرتا ہے۔ تو یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیادی خصوصیات میں سے اور آپ کے بنیادی فضائل میں سے ہے۔ اسی طرح دوسری آپ کی مشہور و معروف فضیلت یہ سخاوت ہے کہ اللہ پاک نے سخاوت کا مادہ، سخاوت کی صفت اور خوبی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل عطا فرمائی تھی، اور آپ کی سخاوت کے واقعات یہ کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر مذکور ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سخاوت کی بنیاد پر آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آپ نے اپنے جو فضائل بیان کیے ان میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بیر روما کو خریدے، یعنی روما کنویں کو خریدے یا اس کو کھدوائے تو اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ مدینہ منورہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے کر آئے تو اس وقت میٹھے پانی کا فقط ایک کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، اور وہ مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں یہودی سے خریدا، اس کا نصف پہلے خریدا کہ ایک دن یہودی اسے استعمال کرے گا، ایک دن جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ استعمال کریں گے، آدھا خرید لیا، اور پھر اپنے دن میں آپ نے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ جو جتنا چاہے اس میں سے پانی لے جائے۔ اب لوگ اتنا پانی لے جاتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں کہ دوسرے دن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو اس یہودی کو نقصان ہونے لگا، اس نے کہا یہ آدھا بھی آپ ہی خرید لیں، تو آپ نے وہ آدھا لے کر بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، وہ سارا مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ وہ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ کنواں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کنواں مشہور ہے، بیر عثمان کہلاتا ہے وہ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصف آپ کا ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیاد پر آپ کے لیے کئی مرتبہ دعائیں کی، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ عثمان کو کوئی ضرر نہیں دے گا کہ اب وہ جو چاہیں کرے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے وقت میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر جب میں تہجد میں حاضر ہوا تو اس وقت بھی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ عثمان کی مغفرت فرما، عثمان کی مغفرت فرما۔ یہ آپ کی جو ذاتی خوبیاں تھیں جو اللہ پاک نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ تیسری جو خوبی ہے وہ کائنات میں آپ کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، اس میں آپ منفرد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک
جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آپ کی امتیں آئی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح کے اندر کسی نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ایک ایک کر کے 2 آئی ہوں، یعنی 2 بیٹیوں سے نکاح کا شرف کسی کو حاصل ہوا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا۔ صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک کر کے بیٹی آپ کے نکاح کے اندر آئی، یعنی پہلے حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے نکاح میں تھیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا، اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان سے ان کا نکاح کر دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطمئن اور آپ سے خوش تھے کہ اسی فضیلت آپ نے بیان کی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جو نکاح کا حکم ہوا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا تھا، اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا، چونکہ ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ چند فضیلتیں ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اس سے بہت زیادہ ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلم قدیما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ابتدا میں اسلام لے آئے تھے۔ خدا فرماتے ہیں کہ انی لرابع 4 فی الاسلام، کہ میں اسلام میں 4تھے نمبر پر ایمان لانے والا ہوں۔ 4تھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، یہ آپ کا خود بیان کرنا ہے۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کی انفرادی کوشش پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، تو بالکل ابتدا میں اسلام لے کر آئے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ وہاجر الہجرتین، اور آپ کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینے کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت آسان کام نہیں ہوتا، ہجرت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ بندہ اپنے وطن کو، اپنی جگہ کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا جائے، اور چلا جانا جو ہے وہ کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ دین کے لیے ہو، تو یہ بڑا شرف ہوتا ہے اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تاکہ بعض اعرابی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہجرت پر بیعت کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اپنی جگہ پر رہو اور نیک عمل کرتے رہو، جو کہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہوں نے ہجرت کی، چاہے وہ حبشہ کی طرف کی ہو چاہے مدینہ کی طرف کی ہو، ان کے لیے خاص طور پہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور ایسوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور مہاجرین من حیث الجماعت، یعنی اگر ہم مہاجرین کو دیکھیں با اعتبار اس کے کہ وہ مہاجر ہیں تو یہ انصار کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، مہاجر ہونے کے اعتبار سے انصار کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں کہ ان کے فضائل انصار کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تو حاجر الہجرتین، آپ نے 2 ہجرتیں کی، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ابتدائی اسلام میں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ وتزوج ابنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے یہ شرف پایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا، یعنی 2 بہنوں سے نکاح ایک ساتھ ہونا تو حرام ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس کے بعد ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ دوسری شہزادی سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرما دیا۔ وَوَلِيَ الْخِلَافَةَ ثِنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا 10 أَيَّامٍ وَقِيلَ إِلَّا 12 وَقُتِلَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ل18 خلت منه بعد العصر وهو يومئذ صائم سنة 35 وهو ابن 82، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور 12 سال آپ نے خلافت کا شرف حاصل کیا۔ البتہ 12 سال میں 10 دن
اور بعض کے مطابق 12 دن یہ کم تھے۔ اتنے عرصے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منصب خلافت پر فائز رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا مقرر کی تھی 6 افراد کی، کہ جو عشرہ مبشرہ کے 7 افراد اس وقت موجود تھے، ان میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے علاوہ 6 افراد کو آپ نے نامزد کیا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 6 افراد کو نومینیٹ کیا آپ نے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیے جائے، اور ان کے بارے میں آپ کے الفاظ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو راض عنہم، کہ یہ 6 افراد وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے اور ان تمام سے آپ علیہ السلام راضی تھے، خوش تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں باقی سارے کے سارے دستبردار ہو گئے کہ ان دونوں میں سے کسی کو دیکھ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینے کے مختلف افراد سے مشورہ کر کے بہت سارے، بلکہ بعض کے اندر ہے کہ گھر جا کر آپ نے ایک ایک سے اس بارے میں رائے لی، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک، متقدمین جو جمہور ہیں وہ اور بعد کے جو ائمہ ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں، وہ تقریباً تمام اس بات پر متفق ہیں کہ شیخین کے بعد جو افضل ہستی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں۔ آپ کو 18 ذی الحجہ کو عصر کے بعد شہید کیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک پہلے تو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور آپ پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور پھر اس کے بعد 18 ذی الحجہ کو گھر کے اندر خارجی جو تھے وہ کودے، اور انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہو یومئذ صائم، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کا خون قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اوپر جا کے پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان کو عنقریب اللہ کفایت کرے گا۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ جو آپ کے خون کے اندر شریک ہوئے ہیں، آپ کو شہید کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان تمام سے بدلہ لے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان تمام سے بدلہ یہ لیا گیا، اور بری موت وہ لوگ مارے گئے کہ جنہوں نے یہ فعل بد کیا تھا۔ وَهُوَ ابن 82 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک یہ 82 سال تھی۔ خلفائے راشدین میں سے آپ کی عمر سب سے بڑی ہوئی، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عمر کے اندر بڑے تھے، عمر آپ کی ان سے بڑی تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی 63 سال میں دنیا سے تشریف لے کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی 63 سال میں دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحیح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہ کافی بڑی ہوئی، اور 82 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ یہ کتاب بنیادی اعتبار سے حالات پر مشتمل ہے، فضائل اس میں خلفاء کے کم ہیں، ان صحابہ کے کم ہیں، لیکن اصل اس کے اندر حالات زندگی ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر بھی جیسے پیچھے ذکر کیا تھا یہاں پر بھی اولاد کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ عبد اللہ الاکبر وَأُمُّهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی وَهُوَ ابن 6 سنین وَدَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرہ، کہ آپ کے ایک شہزادے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو عبداللہ اکبر کہتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔
ان کی والدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور یہ چھوٹی عمر کے اندر 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے، اور ان کی قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے تھے، داخل ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اندر۔ وعبداللہ الاصغر وامہ فاختۃ بنت غزوان اخت عتبہ بن غزوان، اور دوسرے شہزادے ان کا نام عبداللہ الاصغر ہے، جن کی والدہ کا نام فاختہ بنت غزوان ہے۔ وعمر وخالد وابان ومریم امہم ام عمر بنت جندب بن عمرو بن حمامۃ بن الاسدی من دوس، یعنی آپ کے ایک اور اہلیہ ہیں جن کا نام ام عمر ہے، ان سے آپ کی 4 اولادیں تھیں، ایک عمر، دوسرے خالد، تیسرے ابان، 3 بیٹے، اور چوتھی بیٹی جن کا نام مریم تھا۔ والولید وسعید وام عثمان امہم فاطمۃ بنت الولید بن عبد شمس بن المغیرۃ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم، اور آپ کے ایک اور شہزادے ان کا نام ولید تھا، دوسرے شہزادے ان کا نام سعید تھا، اور ایک اور شہزادی آپ کی ان کا نام ام عثمان تھا، ان کی والدہ کا نام تینوں کی فاطمہ بنت ولید تھا۔ وعبد الملک لا عقب له مات رجلا وامہ ام البنین بنت عیینۃ بن حصن بن حذیفۃ بن بدر، اور آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد الملک تھا، جن کی آگے کوئی اولاد نہیں چلی، وہ جوانی میں انتقال کر گئے تھے، اور ان کی والدہ کا نام ام البنین تھا۔ وعائشۃ وام ابان وام عمر وامہن رملۃ بنت شیبۃ بن ربیعۃ، کہ آپ کی 3 شہزادیاں اور تھیں، عائشہ، ام ابان، ام عمر، ان کی والدہ کا نام رملہ بنت شیبہ تھا۔ وام خالد واروہ وام ابان الصغرى وامہن نائلۃ بنت الفرافصۃ ابن الاحوص بن عمرو بن ثعلبۃ بن الحارث بن حصن بن دمدم بن عدی بن جناب بن کلب بن وبرۃ۔ کمال ہے ان کا یہ کہ ان کی شہزادی تھیں ام خالد، اروہ، ام ابان الصغریٰ، اور ان کی والدہ کا نام نائلہ بنت فرافصہ تھا، آخر تک ان کا نسب یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو پہلے دور کے اندر ہوتے تھے نسابہ ہوا کرتے تھے، یعنی ایک ایک کا نسب اتنے اوپر تک یاد رکھتے تھے، جسے یاد رکھنا آج کے دور میں ہمارے لیے تقریباً ایک طرح سے ناممکن سا ہے کہ اتنے سارے نسب یہ یاد رکھے جائیں۔ علماء نے باقاعدہ، محدثین نے خاص اس موضوع پر نسب کے حوالے سے انساب کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص جو انساب قریش ہیں، اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں قریش کے افراد کے نسب بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک مصنف علیہ الرحمٰن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں۔ اب آگے اس ہستی کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر اہل ایمان کے دلوں کو تازگی بخشتا ہے، اور جن کے ذکر سے اہل محبت کے ایمان کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، جن سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور جن سے بغض کوئی منافق ہی رکھتا ہے۔ اور یقیناً وہ نام ہے مولا کائنات، مولا مشکل کشا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ نام ہے کہ اہل سنت کا بچہ بچپن سے جو نعرہ سیکھتا ہے وہ یا علی کا سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ زبان پر جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی مشکل سے نکلنا ہو، کوئی بوجھ اٹھانا ہو، تو بندہ اس وقت وہ زور سے یا علی بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ نام کیا ہے، یہ ہمارے زبانوں پہ جاری رہتا ہے، دلوں کے اندر یہ جاگزی ہے اور یہ مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلع القمرین کے اندر بڑی خوبی کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 18 وہ فضائل بیان کیے کہ جو کسی اور کے اندر موجود نہیں ہیں، اور 18 اس نسبت سے بیان کیے کہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ 18 خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں، ورنہ آپ کی خوبیاں یہ بہت زیادہ ہیں جو 18 کے اندر منحصر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، چونکہ جس طرح آپ کے محبین کی تعداد بہت زیادہ ہے، بکثرت ہے، تو اسی طرح آپ کے جو بغض رکھنے والی تعداد تھی وہ بالخصوص پچھلے زمانے کے اندر بہت زیادہ تھی، اور ایسے ایسے آپ کے مبغضین تھے کہ جو آپ کے خلاف احادیث طیبہ گھڑا کرتے تھے، آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد تھی کہ جس نے کھل کر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو محدثین نے لکھا اس حوالے سے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، ان کی شان کے اندر جس قدر احادیث طیبہ بیان کی گئی ہیں کسی اور کی شان میں بیان نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ بکثرت حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی موجود ہیں، اور اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت کا جو حق ہے وہ اہل سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے وہ آپ کے ساتھیوں کی محبت سکھاتی ہے، وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام سکھاتی ہے، وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت سکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آپ کی عقیدت، آپ کی تعظیم و تکریم، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا جس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مرتبہ اس وقت کسی کا کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کسی کا مرتبہ اس وقت اس انداز میں بڑھایا جائے، کسی کی شان گھٹا کر دوسری کی شان اس صورت میں بیان کی جائے جبکہ اس کے اندر اپنی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کے گھر سے اپنا گھر اونچا نہیں کر سکتے تو اس کا گھر توڑ دو تو تمہارا گھر اس سے اونچا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کی اپنی ہی عمارت اتنی اونچی ہو کہ سامنے والے کے گھر سے ہو ہی اونچی تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ سامنے والے کے گھر کو توڑا جائے گا؟ یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر گھر چھوٹا بھی ہے تو سامنے والے کے گھر کو تھوڑی توڑا جائے گا، جس کو جو فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو قصر علی رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی اتنا بلند ہے کہ کسی اور کی شان گھٹانے کی ضرورت کیا پڑے گی، اور کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی اجازت بھی نہیں اس کی اور حاجت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جیسی محبت ہونی چاہیے وہ محبت اہل سنت کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے اپنے مقام و مرتبے کو بڑھاتے بھی ہیں، اور آپ کی تعلیمات، آپ کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے آپ کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں۔ ہر صحابی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں عقیدت و محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی کچھ حالات یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نے مختلف فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو دوسروں کے اندر موجود نہیں ہوتی، یا ان کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک دو باتیں میں نے ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی کہ سخاوت کا مادہ ہو گیا یا حیا کی بات ہو گئی، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو اسی طرح مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو فضائل کے جامع تھے، لیکن آپ کی جو شہرت ہے وہ آپ کے علم اور آپ کی شجاعت کی وجہ سے زیادہ ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو جو علمی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس قدر اللہ جل شانہ نے آپ کو علم عطا فرمائے تھے، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کہ جن کے فضائل و کمالات اس قدر ہیں علم کے اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ دودھ پی رہے ہیں اور اس دودھ کی سیرابی آپ کے ناخنوں سے نکل رہی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بچا ہوا میں نے دودھ عمر کو دے دیا، انہوں نے اس کو پی لیا۔ پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے، اس دودھ کی پینے کی تعبیر کیا ہے، تو فرمایا علم،
کہ وہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہا تھا اور آپ نے اپنا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے، اور آپ کے علم کے جو معترف تھے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے یہ کہا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، یعنی تجھے چومنا فقط اس وجہ سے ہے، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ یہ آپ حجر اسود سے گفتگو کر رہے تھے۔ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، یہ پتھر نقصان بھی دیتا ہے اور نفع بھی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے بھی اس حجر اسود کا استلام کیا، قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اور جس نے نہیں کیا، یعنی اس کا عکس یہ ہے کہ جس نے نہیں کیا اس کی گواہی نہیں دے گا، تو یہ نفع و نقصان تو ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ تھے کہ اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، میں اس قوم میں رہنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے اندر آپ موجود نہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا قضیہ ہے، یعنی کوئی مشکل کام آ جائے، مشکل بات آ جائے جو حل نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قضیہ، یعنی ایسی بات ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی ہوتے تو اس قضیے کو فوری حل کر دیتے، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ یہ مثال بن چکی۔ تو اللہ پاک نے ایک خوبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ علمی اعتبار سے ایک جو ہے وہ نمایاں مقام رکھتے تھے۔ دوسرا، آپ کی شجاعت۔ مشہور و معروف ہے کہ اللہ پاک نے جو شجاعت، جو طاقت اور قوت اور بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی، وہ بے مثل و بے مثال تھی، جس کی بہت بڑی مثال غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آئی، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بہت سارے فضائل و کمالات ظاہر ہوئے، جس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آنکھیں درد کر رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک ڈالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھیں تو ٹھیک ہوئیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی گرمی سردی تنگی نہیں کرتی تھی، آپ سخت سردیوں کے اندر باریک لباس پہن لیتے تھے، اور سخت گرمیوں کے اندر آپ موٹا لباس پہن لیتے تھے، اور پوچھا جاتا تو بتاتے یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دعا دی تھی کہ اب مجھے یہ چیزیں ضرر نہیں پہنچاتی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ پاک ان کے ہاتھ پر فتح دے گا، اور پھر آپ نے، مشہور ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے آپ نے خیبر کا جو دروازہ تھا اسے اکھیڑ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد 40 افراد نے بعد میں اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ان سے اٹھ نہیں پایا۔ اتنی طاقت اللہ جل شانہ نے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ تو وہ کس سے ڈرتے تھے؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی موقع پر حق بیان کرنے سے کسی کے سامنے نہیں ڈرا کرتے تھے، جہاں حق بیان کرنا ہوگا وہاں وہ کھل کے بیان کرتے تھے، وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے تھے، وہ شیر خدا تھے۔ خود آپ نے مرحب کو جب قتل کیا تو اس وقت آپ کے الفاظ تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر کا مطلب شیر رکھا ہے، میں شیر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ شیر خدا ہیں، آپ شجاعت کے پیکر ہیں، آپ بہادری کے پیکر ہیں۔
ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبد المطلب ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ابو الحسن ہیں، علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ آپ کا نسب ہے. ظاہر ہے کہ حضرت عبد المطلب پہ جا کر ان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. وَأُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَهِيَ أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ هَاشِمِيًّا. آپ کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، یعنی آپ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا تھے حضرت ہاشم، ان کی آپ پوتی ہیں، اور ان کا جو نسب ہے وہ عبد مناف میں جا کے بلکہ ہاشم میں جا کر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یہ لکھتے ہیں مصنف علیہ رحمہ وَهِيَ أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ هَاشِمِيًّا، کہ آپ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں کہ جس نے ہاشمی بیٹے کو جنم دیا. ہاشمیوں میں سب سے پہلے یہاں آپ کے یہاں پر کسی بیٹے کی ولادت ہوئی. اسلمت وہاجرت الی المدینہ، آپ اسلام بھی لے آئی تھیں اور آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی. وماتت فی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر کے اندر بھی اترے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد یہ جنتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے تھے. بعد میں پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، کانت امی بعد امی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو پرورش ہوئی وہ انہی کے گھر کے اندر ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ وَتَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَلَدَتْ لَهُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَمُحَسِّنًا مَاتَ صَغِيرًا، یعنی آپ کا نکاح سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں ان کے ساتھ ہوا. یہ آپ کا شرف تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے 3 شہزادے پیدا ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن. اور حضرت محسن یہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، ٹھیک ہے، چھوٹے تھے اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ مُحَمَّدُ بْنُ حَنَفِيَّةِ وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ جَعْفَرٍ مِنْ سَبْيِ بَنِي حَنِیفَةَ. آپ کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے، تابعی بزرگ ہیں، اور شجاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر تھے. طاقت کے اندر مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ تصویر تھے، گویا کہ بہت شجاع تھے. ان کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر ہے. وعمر بن علی واختہ رقیۃ الکبریٰ وہما توأم وامہما تغلبیہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی بہن جو تھی حضرت عمر کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ان کا نام رقیہ تھا، اور یہ دونوں جڑوا تھے، حضرت عمر اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ جڑوا تھے. والعباس الاکبر بن علی یقال له السقاء قتل مع الحسین واخوته لامه وابیہ عثمان وجعفر وعبد اللہ بنو علی امہم ام البنین الکلابیۃ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے ان کا نام عباس سے اکبر ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے. ان کو سقا کہا جاتا ہے. سقا کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانے والا. تو چونکہ میدان کربلا میں ان کا پانی لے کر آنا مشہور ہے تو اس بنیاد پر آپ کو سقا کہا جاتا تھا، اور آپ کا نام عباس تھا، عباس اکبر ان کو کہتے تھے. اور حضرت عباس کے بھائیوں میں سے
عثمان، جعفر، عبداللہ تھے، اور ان تمام کی جو والدہ ہیں وہ ام البنین کلابیہ کہلاتی تھی۔ آپ کے مزید شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ عبید اللہ و ابو بکر ابن علی لا بقیت لہما امہما لیلہ بنت مسعود النہشلیۃ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے کا نام عبید اللہ ہے اور دوسرے کا نام ابو بکر ہے۔ بیٹوں کے نام بھی عمر، ابو بکر، یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، اور ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت مسعود تھا۔ وَيَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ مَاتَ صَغِيرًا وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، آپ کے ایک شہزادے کا نام یحییٰ تھا اور یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کی والدہ کا نام اسماء بنت عمیس تھا۔ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْغَرُ لِأُمِّ وَلَدٍ دَرَجَةً، اور آپ کے ایک شہزادے تھے جن کا نام محمد تھا، اور یہ بھی چھوٹے، یعنی محمد اصغر کہلاتے تھے، چھوٹے محمد یہ کہلایا کرتے تھے۔ وَأُمُّ الْحَسَنِ وَرَمَلَةُ أُمُّهُمَا أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، اور آپ کے ایک بیٹی جو تھی وہ ام حسن تھی، اور ایک بیٹی کا نام رملہ تھا جن کی والدہ کا نام ام سعید بنت عروہ تھا۔ وزینب الصغریٰ وام کلثوم الصغریٰ ورقیۃ الصغریٰ وام ہانئ وام الکرام وام جعفر اسمها جمانۃ وام سلمۃ ومیمونۃ وخدیجۃ وفاطمۃ وامامۃ بنات علی لامہات اولاد شتیٰ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شہزادیوں کے نام ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ 4 سنین و7 اشہر وایاما علی اختلاف فی الایام، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 4 سال 7 ماہ رہی ہے، اور مختلف اقوال کے مطابق کچھ اور دن، یعنی اس پر اتفاق ہے کہ 4 سال 7 ماہ یہ آپ کی خلافت رہی، باقی اس کے علاوہ الگ الگ ذکر ہے کہ آپ کے جو مزید جو دن تھے خلافت کے 7 ماہ کے بعد، کسی نے کہا کہ 6 دن تھے، کسی نے کہا 3 دن تھے، کسی نے کہا 14 دن تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 4 سال 7 ماہ کے بعد کے تھے۔ قتل وَلَهُ 63، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ وقیل 65، اور کہا گیا ہے کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ وقیل 58، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ وقیل 57، اور ایک قول یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی جس وقت آپ کا وصال ہوا۔ عام الجماعتی سنۃ 40، سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں۔ عام الجماعہ چونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی، حالات اس طرح کے خراب ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان صلح ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد خلافت رہی 6 ماہ تک تقریباً، اور پھر آپس میں دوبارہ صلح ہوئی، اور جو خلافت تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی گئی، تو اس کو جماعت کا سال کہتے ہیں۔ اس وقت تمام کے تمام معاملات ختم ہو گئے اور تمام مسلمان جو تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، تو اس کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن 40 ہجری کے اندر ہوا تھا، تو اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا وہ عام الجماعہ ہے، کہ جس وقت مسلمان تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، ان کی غلامی میں اللہ پاک ہمیں اور ہماری آل اولاد کو زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ